کہ یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان چیزوں کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ نصیب کر دو، ہمیں بچا لو ان چیزوں سے۔ پہلی چیز بزدلی۔ بزدلی سے مراد قتال کے اندر بزدلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، بہادری کے ساتھ لڑنا، یہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف، مساجد کی طرف، ان کے شعار کی طرف، کفار کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ اور جس بات کا یہاں ذکر ہے کہ بزدلی، اس کے متعلق قرآن پاک میں ہی ایک آیت شریفہ کا مفہوم ہے، وَمَن يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، جو بندہ میدان کارزار میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے، دو مقاصد کی خاطر تو استثناء اللہ نے فرمایا، حکم سے علیحدگی فرمائی کہ ان کے لیے وعید نہیں ہے جو اپنے مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ جا ملتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے پھر کفار پر حملہ کریں گے، یا متحرفا لقتال، یا قتال کا پہلو تبدیل کرنے کی غرض سے لڑتے ہیں کہ اور طریقے سے دشمن کو یہ دکھا کہ ہم جا رہے ہیں، پھر سے پلٹ کر حملہ کریں گے۔ وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہی لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جنگ الحرب خدعۃ، دھوکے کا نام ہے۔ تو الغرض ان دو مستثنیات کے علاوہ، ان دو مقاصد کے علاوہ کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو آگے کیا وعید ہے بھائی؟ آگے مکمل آیت کہاں ہو رہی ہے؟ وَمَن يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بزدلی دکھاتے ہوئے پیچھے جا رہا ہے اس کو تو اللہ کا غضب مول لینا پڑ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ تم میدان کارزار میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یوں ہے؟ نہیں، دوسری آیت پہ پہلے جو پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں سے جو صف بستہ ہو کے لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تم اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرو، میدان کارزار میں پیچھے نہ ہٹو۔ پیچھے ہٹو گے تو پھر تو تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ اور ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے غضب کی اور ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں پہ نہ چلانا، ان لوگوں کے طریقے پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ بھئی اللہ کا غضب کا دوسرا معنی اللہ کی رحمت سے دوری اور مال انجام کے اعتبار سے جہنم ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر جو عنصر کام آنے والا ہے، استقامت کا ذریعہ بننے والا ہے، بزدلی کا جڑ سے اکھیڑ دینا۔ وہ کون اکھیڑنے والی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ ان سے دعا کی جا رہی ہے، ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے بزدلی کا عنصر ہی نکال دیجئے۔ بہادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کے قبیلے کے لوگ بہت ہی بڑے تیر انداز تھے، تیروں کی بچھاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر غالباً سوار ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی سواری کی لگام بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہادری ہے، یہ اس دعا کی برکت ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہوئی۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا آدمی تھوڑا ہوں، جھوٹا تو نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹا ہوں۔ تو یہ بہادری، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، میدان کارزار میں استقامت کا مظاہرہ کرنا نبیوں کا اور رب والوں کا کام ہے، اور بزدلی سے بچنا یہ بھی انہی کا وتیرہ ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اور ایک اور ذریعہ جو وہاں استقامت کا گویا بنیادی بیج کی حیثیت سے کام دے سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس بندے کو عام زندگی کی حالت میں ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق حاصل ہے، اس بندے کو وہاں بھی اللہ کو یاد کرنا، عین جنگ کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ادھر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کیا انا معہ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گئے، اللہ ہمارے ساتھ ہو گئے ذکر کے دوران، عین جنگ کے دوران، تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ جب مدد ساتھ ہو جائے گی، استقامت نصیب ہو جائے گی، بزدلی بھاگ جائے گی، بزدلی دور ہو جائے گی۔